بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بہت بھروسہ تھا۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ ان کے گاؤں میں برا وقت آیا اور بھوک مری کا سال شروع ہو گیا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور کس طرح اس قحط سالی سے بچا جائے۔ لوگوں کے جانور مرنے لگے۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک دن جمعہ کے خطبے میں مولانا صاحب نے نہایت یقین سے یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ ضرور مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک دریا کو بھی حکم دیا جائے تو اس میں سے بھی راستہ بن جاتا ہے۔ دریا بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کا بتا رہے تھے۔ چرواہے کی زندگی کا پہلا جمعہ تھا۔ جب وہ اس بیان کو سن رہا تھا، چرواہے کے دل میں مولانا صاحب کی بات اتر گئی اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت سے بہت خوش ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہر بگڑا کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں جب یہ بات اتر گئی تو ایک دن چرواہے نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنی بکریوں کو قحط سے بچاؤں اور دوسرے گاؤں لے جاؤں۔ دوسرے گاؤں لے جانے کے لیے بیچ میں ایک دریا آتا تھا جس کو پار کرنا تھوڑا سا مشکل تھا۔ یہ وہ دریا تھا جہاں کشتیاں موجود نہیں تھیں۔ اب وہ سوچنے لگا کہ آخر کیا کروں، کس طرح اپنی بکریوں کو اس قحط سے بچاؤں اور اس پار لے جاؤں۔ اچانک اس کے دماغ میں مولانا صاحب کی بات آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے عقیدے اور ایمان کے ساتھ پڑھا جائے اور اللہ پر یقین کیا جائے تو دریا بھی اس کا حکم ماننے سے انکار نہیں کر سکتا اور اللہ کے حکم سے چلنے اور رکنے لگتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت سے میں اپنی بکریوں کو اس مصیبت سے بچا سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا کے کنارے پر چلا گیا اور پورے یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا اور کہا، اے دریا، اللہ کے حکم سے میری مدد فرما، مجھے اور میری بکریوں کو دوسرے پار جانا ہے، تو ہمیں اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ اس نے اپنے ریوڑ سمیت دریا کو بنا ڈوبے پار کر لیا اور جب کشتی کے بغیر وہ اپنی بکریوں کو لے کر دوسرے علاقے پہنچا تو وہاں بہت زیادہ ہریالی تھی۔ سارا جنگل گھاس ہی گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں تو درختوں کے پتے بھی سلامت تھے، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا اور اللہ نے اس چرواہے کو وہاں تک پہنچا دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، واقعی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ وہ روزانہ اپنی بکریوں کو لیتا اور بغیر کشتی کے اس دریا کو پار کر جاتا اور اپنی بکریوں کو اس سرسبز علاقے میں چھوڑ آتا اور پھر سے دریا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت سے پار کر کے واپس جاتا اور شام کو پھر اسی طریقے سے وہ بکریوں کو واپس بھی لے آتا اور اس طرح اس کی بکریاں بہت صحت مند ہو گئیں اور ان کا وزن بھی 2 گنا 4 گنا ہو گیا، کیونکہ دوسرے علاقے میں بہت زیادہ ہریالی تھی۔ جب لوگوں نے اس کی بکریوں کو دیکھا کہ اس چرواہے کی بکریاں بہت صحت مند ہوتی جا رہی ہیں جبکہ ہمارے علاقے میں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، یہاں تو کھانے پینے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، آخر گاؤں والوں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم آخر بکریوں کو کیا کھلاتے ہو جو یہ اتنی صحت مند ہوتی جا رہی ہے؟ چرواہا بہت سیدھا سادھا تھا، صاف صاف تمام بات لوگوں کو بتا دی کہ میں اپنی بکریوں کو دوسرے علاقے کے جنگل میں لے جاتا ہوں۔ لوگوں نے اس پر یقین نہ کیا اور کہا کہ تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اس نے کہا کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے یہ بات مولانا صاحب کو بتائی کہ یہ چرواہا اپنی بکریوں کو دوسرے علاقے کے جنگل میں لے کر کے جاتا ہے، بغیر کسی کشتی کے دریا پار بھی کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں، ہمیں تو اس پر یقین نہیں آتا، آپ ہی اس سے کچھ پوچھیں۔ مولانا صاحب اس چرواہے سے ملے اور سارا معاملہ پوچھا، کیا یہ لوگ سچ بول رہے ہیں کہ تم بنا کسی کشتی کے دریا کو پار کرتے ہو؟ اس نے کہا، جی یہ بالکل سچ ہے، بلکہ میں تو آپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرے اللہ نے میری یہ مشکل آسان کر دی۔ دوسرے علاقے میں بکریاں لے جانا ناممکن تھا، لیکن جب آپ کا بیان سنا جس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کے بارے میں بتایا
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ مولانا صاحب اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ارے بھائی، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ کو کرتے ہیں، لیکن آج تک کے ہم نے تجربہ کر کے نہیں دیکھا، لیکن تم کیسی بات کر رہے ہو؟ مولانا صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، کل ہم فجر کی نماز کے بعد اس کا تجربہ کریں گے اور تمہارے ساتھ چلیں گے اور خود دیکھیں گے کہ آخر تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ۔ پورا گاؤں دریا کے کنارے جمع ہو گیا اور دیکھنے لگے کہ آخر یہ چرواہا ٹھیک کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ چرواہا بھی وہاں پر موجود تھا۔ مجمع بہت سادہ تھا۔ مولانا صاحب نے اندر ہی اندر یہ ارادہ کیا اور انکار کر دیا کہ یہ تجربہ نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے ہی بیان دیا تھا اگر دریا میں ڈوب گیا تو کیا ہوگا۔ اتنے لوگ موجود تھے، شرمندگی ہوگی، کیونکہ بات تو انہوں نے ہی کی تھی، لیکن لوگوں کا کیا، وہ تو بہت زیادہ پرجوش تھے۔ ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ مولانا صاحب نے کہا میرے لیے رسی منگوا دو۔ انہوں نے اس رسی کو درخت کے ساتھ باندھا اور دوسرا سرا اپنی کمر کے ساتھ باندھا۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں ڈرتے ڈرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور چل پڑے۔ لوگ حیرت سے مولانا صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی پہلا قدم انہوں نے پانی میں رکھا، ڈبکیاں کھانے لگے اور ہاتھ پیر مارنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو مولانا صاحب ڈوب رہے تھے، چنانچہ انہوں نے رسی کے سہارے مولانا صاحب کو باہر نکال لیا۔ مولانا صاحب کے ڈر نے چرواہے کو پریشان کر دیا۔ یہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کہ نہیں، لیکن یہ دریا پہ کیوں نہیں چل پا رہے ہیں؟ وہ چونک گیا۔ اس کا یقین ابھی بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل تھا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بکریوں کو اشارہ کیا اور دریا پر چلنے لگا۔ بکریوں کو دوسری طرف چھوڑا اور خود بھی واپس آ گیا۔ لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھنے لگے اور اس کے حق میں نعرے بلند کرنے لگے۔ وہ سیدھا مولانا صاحب کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ کیا تھا؟ آپ نے خود تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کا بتایا، پھر کیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تھا؟ آپ دریا میں کیوں ڈوب گئے؟ آپ نے دیکھا نا، میں آپ کے سامنے دریا پر چلا، اپنی بکریوں کو بھی لے گیا اور واپس بھی آ گیا۔ آپ یہ تمام منظر خود دیکھ رہے ہیں، لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ آپ کے پڑھنے اور میرے پڑھنے میں آخر کیا فرق تھا کہ آپ ڈوب رہے تھے اور میں نے پار کر لیا۔ مولانا صاحب خود بھی بہت حیران تھے کہ یہ تم نے کیسے کر لیا۔ اس چرواہے نے بتایا کہ فرق شاید اس رسی کا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ لیا، لیکن شاید بھروسہ اسی رسی پر کیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کیا۔ بات اصل میں اللہ پر ایمان اور عقیدے کی ہے۔ اگر آپ یقین بھی اللہ تعالیٰ پر کرتے تو اللہ دریا کو اپنے حکم سے روک دیتا اور آپ آسانی سے چل لیتے۔ جب مولانا صاحب نے اس سے یہ بات سنی تو کہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، اللہ پر یقین ہی ہمیں ہر عمل میں کامیابی دیتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام تو لیا، لیکن بھروسہ اس رسی پر کیا جو کہ ایک بے جان چیز ہے۔ کاش مجھے بھی تمہاری طرح اللہ پر یقین ہوتا، اور بے شک جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ تو دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔